میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں عالی جناب مولانا غلام حسین متو صاحب کی وہ تشریف لائیں اور آج کے اس موقع پر آپ کے سامنے اپنے بیانات سے آپ کو محظوظ فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارہ الخلائق الاجمعین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم محمد الذی بعث لیتمم مکارم الاخلاق وانہ لعلی خلق عظیم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال مولانا الرضا علیہ السلام: اجتہدوا ان یکون زمانکم 4 ساعات، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں اپنی طرف سے آپ تمام مومنین کی خدمت میں امام رضا علیہ السلام کی اس میلاد پربرکت کی مناسبت سے تبریک و تہنیت عرض کرتا ہوں۔ خداوند منان ان تمام مرحومین کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے جنہوں نے ہمیں محمد و آل محمد کے نام پر جمع ہونے کے آداب سکھائے ہیں۔ اس شب میں خدا ان کو امام رضا علیہ السلام کا مہمان بنائیں اور امام رضا علیہ السلام کی ان سب کو شفاعت نصیب فرمائیں۔ بلند آواز میں ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ ہر دور میں اہل بیت علیہ السلام کی ذکر، اہل بیت علیہ السلام کے نام پر جمع ہونے کی ضرورت ہے، اس کی اپنی اہمیت ہے، لیکن ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس دور میں محمد و آل محمد کا ذکر جتنا زیادہ کیا جائے اتنی اس کی ضرورت ہے، اس لیے کہ گمراہی کے وسائل اور گمراہی کے جو سورسز ہے وہ بہت زیادہ فراوان ہیں، اور ہمارے پاس جو ایک سورس بچا ہے جس کے ذریعے ہم اپنی تربیت کر سکتے ہیں، اپنی نسلوں کی تربیت کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں، وہ یہی محمد و آل محمد علیہ السلام کی بارگاہ ہے، محمد و آل محمد علیہ السلام کا ذکر ہے، اور محمد و آل محمد علیہ السلام کی یہ جو محبت ہے اس میں وہ طاقت ہے جو کسی اور چیز میں وہ طاقت نہیں ہے۔ شہید استاد مرزا مطہری ایک جگہ لکھتے ہیں کہ عظیم انسانوں کی محبت کا انسان کی تربیت پر کتنا اثر ہے۔ شاید میں نے اس سے پہلے یہاں یا کسی اور جگہ ذکر کیا کہ عظیم انسانوں کی محبت کا انسان کی تربیت پر کیا اثر ہے۔ وہ ایک ایگزامپل دیتے ہیں، وہ مثال دیتے ہیں کہ کسی جگہ ہم جاتے ہیں، زمین پر آئرن اور لوہے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں، اگر ہم ان آئرن کے ٹکڑوں کو، ان لوہے کے چھوٹے چھوٹے ذرات کو ہاتھ سے اٹھائیں گے تو ان کو اٹھانا تکلیف دہ ہے، ہاتھ زخمی ہو سکتے ہیں اور اٹھانے میں بھی کیا مشکلات آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں لیکن اگر ایک انسان کے ہاتھ میں میگنیٹ ہو اور وہ میگنیٹ کے ذریعے ان کو اٹھائے، ایک تو انسان کو تکلیف بھی نہیں ہوگی اور ان کو اٹھانا بھی آسان ہو جائے گا اور جلدی بھی ہو جائے گی۔ شہید مرزا مطہری کہتے ہیں کہ انسان کو بنانے کے لیے، سنوارنے کے لیے، تربیت کے لیے، خودسازی کے لیے بہت سارے وسائل ہیں۔ ہم اس کو درسگاہ بھیجیں، ہم اس کو مجلس میں بھیجیں، ہم اس کو اسکول بھیجیں، ہم اس کو کتاب دیں، یہ سب انسان کی تربیت میں ان کا رول ہے۔ لیکن شہید مرزا مطہری کہتے ہیں یہ ساری چیزیں ایک طرف، لیکن اگر ایک انسان میں ایک انسان کامل کی محبت آ گئی تو انسان کامل یعنی معصومین علیہ السلام کی میگنیٹ میں وہ اثر ہے جو کسی اور چیز میں اثر نہیں ہے۔ انسان کامل کی محبت، انسان کامل کا عشق، اگر عشق ہو اور محبت ہو، یہ انسان کے اندر انقلاب برپا کرتا ہے، یہ انسان کے اندر اصلاح، انسان کو اپنی اصلاح کے لیے آمادہ کرتا ہے۔ لہٰذا یہ جو محفلیں ہوں یا جو ہماری مجلسیں ہوں، یہ سب انسان کی تربیت کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ اور تربیت بھی کیسی؟ محمد اور آل محمد علیہ السلام کے ذریعے انسان کی تربیت کیسی ہوتی ہے؟ اس تربیتی نظام میں انسان، اس کی پروان کیسے چڑھتی ہے؟ وہ کس قسم کا انسان محمد و آل محمد کے در پر اور ان کے
تعلیمی نظام میں کس قسم کا انسان پروان چڑھتا ہے؟ دو طرح کے انسان ہیں. شہید مرزا مطہری ایک جگہ فرماتے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے انسانی کامل پرفیکٹ مین، امام علی علیہ السلام کے بارے میں. وہ کہتے ہیں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگ تربیتی لحاظ سے ناقص انسان ہوتے ہیں، کچھ لوگ تربیتی لحاظ سے کامل اور پرفیکٹ ہوتے ہیں. بلکہ وہ ایگزامپل دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کچھ لوگ تربیتی لحاظ سے کارٹون ہوتے ہیں. کارٹون کس کو ہم کہتے ہیں؟ کارٹون انسان کی بگڑی ہوئی شکل کو کہتے ہیں. کہتے ہیں کچھ لوگ تربیتی لحاظ سے بگڑے ہوئے ہوتے ہیں. کارٹون کیا ہوتا ہے؟ اس کی ناک بہت لمبی ہوتی ہے، بڑی ہوتی ہے، اور اس کے مقابلے میں اس کے ہاتھ بہت چھوٹے ہوتے ہیں، یا اس کا سر بہت بڑا ہوتا ہے اور ٹانگیں کیا ہوتی ہے؟ چھوٹی ہوتی ہے. تو اسی شکل کو ہم کیا کارٹون کہتے ہیں. شہید استاد مرزا مطہری کہتے ہیں کچھ لوگ تربیتی لحاظ سے کارٹون ہیں، یعنی ان کی کچھ خصلتیں بہت بلند ہیں لیکن کچھ خصلتیں ان کے اندر بالکل ہی پائی نہیں جاتی ہے. کچھ لوگ خدمت خلق کے میدان میں بہت پیش رہتے ہیں لیکن جب خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا ٹائم ہوتا ہے تو ان کے قدم آگے نہیں بڑھتے ہیں. کچھ لوگ خدا کی بارگاہ میں 5 وقت کی نماز اول وقت پڑھتے ہیں لیکن ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا ہے کہ ہمارا ہمسایہ 6 مہینے پہلے مر چکا ہے. وہ ان کو کال کرتا ہے، جب ان کو ریسیو نہیں ہوتی ہے تو پھر فلان نے میرا کال ریسیو نہیں کیا، تو ان کو پھر رپلائی ملتا ہے بھائی وہ تو 6 مہینے پہلے دفن ہو چکا ہے. یہ کیا ہے؟ تو شہید مرزا مطہری کہتے ہیں کہ دو طرح کے لوگ تربیتی لحاظ سے، کچھ لوگ ناقص ہوتے ہیں، کچھ پہلو میں بہت آگے ہوتے ہیں اور کچھ پہلو میں بہت پیچھے ہوتے ہیں. کوئی عبادت کے میدان میں آگے ہوتا ہے اور جو مومنین کے حقوق اس کے سر پر ہوتے ہیں اس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے. کچھ انسان مومنوں کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں لیکن مسلح اور خدا کی بارگاہ میں کبھی دکھائی نہیں دیتے ہیں. تو اہل بیت کس انسان کی تربیت کرنا چاہتے ہیں؟ اسلام کس طرح کے انسان کی تربیت کرنے کے لیے آیا ہے؟ اسلام کا مطمع نظر کون سا انسان ہے؟ اسلام اور محمد و آل محمد کا مطمع نظر انسان کامل انسان ہے، پرفیکٹ انسان ہے. اس لیے اب اگر اسلام کے پورے تربیتی نظام کو دیکھیں گے، اپنی ان عبادتوں کو دیکھیں، اپنی ان نمازوں کو دیکھیں، ان نمازوں میں تمام چیزوں کا خیال رکھا گیا ہے، واجبات میں بھی مستحبات میں بھی. میں اور آپ خدا کے سامنے حاضر ہوتے ہیں لیکن جو ہماری لینگویج ہوتی ہے، خدا کے ساتھ بات کرنے کا جو ہمارا انداز ہوتا ہے، وہ اس انسان کا نہیں ہوتا ہے جو انڈیویجول ہوتا ہے، انفرادی، منفرد، تنہا ہوتا ہے. جب ہم خدا کی بارگاہ میں جاتے ہیں، مدد مانگتے ہیں، عبادت کا اظہار کرتے ہیں، ہم جو فریز استعمال کرتے ہیں، ہم جو ورب استعمال کرتے ہیں، ہم جو فعل استعمال کرتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے ہیں خدا میں آپ کی عبادت کر رہا ہوں، خدا میری مدد فرما، خدا میری اعانت فرما. ہم یہ ورب استعمال نہیں کرتے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، پالنے والے ہم سب آپ کی عبادت کرتے ہیں اور ہم سب آپ ہی سے استعانت اور مدد چاہتے ہیں اور نصرت چاہتے ہیں. یعنی میں اکیلے کھڑا ہوں لیکن میری گفتگو کرنے کا انداز کیا انفرادی نہیں ہے، اس انسان کا نہیں ہے جو اکیلے کھڑا ہوتا ہے. میری گفتگو کرنے کا انداز ہے جیسے میں پوری جماعت کی طرف سے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں. انفرادی ترین عبادتوں میں بھی خدا نے یہی میکانزم رکھا ہے. جب آپ نماز شب پڑھتے ہیں اور نماز شب کی نماز وتر کی بلندی پر خدا کے ساتھ راز و نیاز کرنے میں پہنچ جاتے ہیں، اور پھر جب اپنا درد خدا کے سامنے بیان کرتے ہیں، پھر جب اپنی تمناؤں کا خدا کے سامنے اظہار کرتے ہیں، پھر جب اپنی آرزوؤں کا خدا کے سامنے اظہار کرتے ہیں، تو آپ سے یہ کہا گیا ہے کہ بھائی صرف اپنی فکر نہیں، کم سے کم 40 انسانوں کی مغفرت اور بلائی کے لیے دعا کرو. ہے تو آپ کمرے میں تنہا، آپ کے بچے بھی سوئے ہوئے، لائٹ بھی آف ہے، آپ بالکل خدا کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں، لیکن آپ کے بات کرنے کا انداز خود غرض انسان کے بات کرنے کا انداز نہیں ہے. آپ کے بات کرنے کا انداز جو محمد و آل محمد نے سکھایا ہے، آپ ہیں
اس شفیق باپ کی طرح جس کے بچے سو رہے ہیں وہ ان کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے, وہ گھر سے نکلتا ہے ان کی بھلائی کے لیے, ان کی زندگی کے لیے, ان کو آسائش اور آرام پہنچانے کے لیے. تو بالکل ویسے ہی رات کے اندھیرے میں آپ عبادت کرتے ہیں نماز شب میں, تو آپ سے کہا گیا اپنے لیے دعا کرنے سے پہلے آس پاس 40 مومنوں کی مغفرت اور بھلائی کے لیے خدا کی بارگاہ میں کیا ہاتھ بلند کرو. تو اسلام جس انسان کی تربیت کرنا چاہتا ہے وہ انسان جو ملٹی ڈائمینشن ہو, جس کے اندر جو پوٹینشل ہے وہ سارے اس کے سامنے کیا وہ پروان چڑھ گئے ہو. تو امام رضا علیہ السلام یا ہمارے سارے امام جو ان کی تعلیمات ہیں اس کا بنیادی مقصد انسان کی تربیت. کس طرح کے انسان کی تربیت؟ وہ انسان جو کامل انسان ہو, وہ انسان جو مکمل انسان ہو, وہ انسان نہیں جو لولا اور لنگڑا انسان ہو, وہ انسان نہیں جو تربیتی لحاظ سے کیا ہو, کارٹون ہو. کارٹون کی تربیت کیا امام رضا کرنا نہیں چاہتے ہیں. جیسے آج کے میکینزم میں ہم کیا بہت سارے لوگ کارٹون بنے ہوئے ہیں, بہت سارے لوگ کارٹون ہیں, تربیتی لحاظ سے کارٹون ہیں. ایک پہلو میں ماشاءاللہ بہت آگے, کچھ لوگ نماز صبح نہیں پڑھیں گے لیکن جو ان کا ایکسرسائز کا ٹائم ٹیبل ہے نا بالکل اس پر کیا حاضر ہو جائیں گے. نماز صبح کے لیے بسترا ان کے لیے چھوڑنا مشکل ہوتا ہے روکی غذا کے لیے, لیکن اپنی فزیکل فٹنس کے لیے بالکل ٹائم پر نکلیں گے. اب سارا آمادہ ہوگا, مصلی رات کو پہلے تیار نہیں کریں گے لیکن فزیکل فٹنس کے لیے جو اس کے پاس کیا اکوپمنٹس ہیں نا وہ سارے تیار ہوں گے. ٹائم پر جائے گا, ٹائم پر کیا واپس بھی کیا آئے گا. اور کچھ لوگ اس کے برعکس بھی ہے, وہ آدھا گھنٹہ پہلے نماز صبح کے لیے اٹھیں گے. ڈاکٹر نے ان سے کہا بھائی آپ کے لیے کیا ایکسرسائز امپورٹنٹ ہے ورنہ آپ کو شوگر ہو جائے گا, ورنہ آپ کو یہ فلان پرابلم ہو جائے گی, لیکن وہ اس کا کیئر نہیں کرتا ہے. اسلام ایسے انسان کی تربیت کرنا چاہتا ہے جو روحانی طور سے بھی فٹ ہو اور کیا جسمانی اور فزیکلی بھی کیا ہو, فٹ ہو. تو اسی سلسلے میں امام رضا علیہ السلام کی ایک حدیث انسان کی زندگی کی ٹائم مینجمنٹ کے سلسلے میں, کس سلسلے میں ٹائم مینجمنٹ مسئلہ ہے نا آج کا. آج جو ہمارا ٹائم جو ضائع ہوتا ہے نا وہ کیا ایک ہی کام کے لیے. حضرت موبائل ہماری زندگی کا مالک بن گیا, ہمارے ٹائم کا کیا بن گیا ہے, مالک, ہماری زندگیوں کا مالک. تو امام رضا علیہ السلام مومن کے ٹائم مینجمنٹ کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ مومن 24 گھنٹے کو کیسے صرف کرے, مومن کے 24 گھنٹے کا ٹائم مینجمنٹ کیسی ہونی چاہیے. ایک شیعہ جوان کا, ایک شیعہ مسلمان کا 24 گھنٹے کا نظام الاوقات ٹائم ٹیبل کیسا ہونا چاہیے. یہ 24 گھنٹے ہم کن کن کاموں پر خرچ کریں, ان 24 گھنٹوں کو ہم کس طرح ڈیوائیڈ کریں, کن کاموں کو زیادہ امپورٹنس ہے, کن کو کم امپورٹنس ہے, کون کام ہے جن کو ہمیں بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے. امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں اجتہدوا ان یکون زمانکم 4 ساعات, کوشش کرو, اجتہاد, کوشش کرو کہ تمہارے یہ 24 گھنٹے 4 حصوں میں تقسیم ہونے چاہیے. ٹائم گزارنے کا وہ فارمولا جو ہمیں کون دیتے ہیں, امام رضا. معصومانہ ٹائم مینجمنٹ, معصومانہ رضوی ٹائم مینجمنٹ, رضوی ٹائم مینجمنٹ. امام فرماتے ہیں کوشش کرو کہ تمہارا جو ٹائم ہے نا اس کے 4 حصے ہونے چاہیے. ایک حصہ ساعتن منہ لمناجات اللہ, 24 گھنٹے میں ایک حصہ خدا کے ساتھ راز و نیاز اور خدا کی عبادت کے لیے ہونا چاہیے. انسان کی بیسک اور فنڈامنٹل نیڈ کیا ہے, خدا کے ساتھ راز و نیاز کرنا. انسان کی بنیادی نیڈ ہے خدا کے ساتھ راز و نیاز کرنا. یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں کیا کچھ ثواب حاصل کرنا ہے, نہیں, یہ انسان کا جو میکینزم ہے
روح اور جسم یہ روحانی ضرورت ہے انسان کی، اور خدا نے اس کا میکینزم ایسا بنایا ہے کہ خدا خود اعلان کرتا ہے الا خبردار ہو جاؤ، بذکر اللہ تطمئن القلوب. سب لوگ سیٹسفیکیشن کے پیچھے پیچھے ہیں، کچھ اطمینان آ جائے. کچھ لوگ یوگا کو وہ کرتے ہیں، ہے نا. اب تو بہت مختلف کنٹری سے لوگ آتے ہیں کہ ہاں یوگا کرنے کے لیے، تاکہ اس کے ذریعے ہم سیٹسفائی ہو جائے، ہے نا. ہمارے بچے بھی شاید کچھ جاتے ہوں. قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. انسان کو ہم نے ایسے بنایا ہے، اس کو خدا کی عبادتوں کے علاوہ کسی اور چیز سے سیٹسفیکیشن نہیں مل سکتی ہے. الا انہیں خبردار سنو، بذکر اللہ تطمئن القلوب. خدا کی یاد سے، خدا کی ذکر سے، خدا کی سجدوں سے، خدا کے سامنے رکوع کرنے سے، انہی دعاؤں سے انسان کو سیٹسفیکیشن مل سکتی ہے، روحانی طور مطمئن ہو سکتا ہے. اور اگر اس خدائی میکانزم سے انسان فرار کرے گا، خدا پھر ہم سب کو چنوتی اور وارننگ دیتا ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. ذکر کے بارے میں فرمایا، عبادت کے بارے میں فرمایا کہ میری عبادتوں ہی کی وجہ سے تمہیں اطمینان اور سکون اور آرام مل سکتا ہے. اگر ہم اس خدائی میکانزم سے اپنے آپ کو دور کریں گے اور دوسرا راستہ اختیار کریں گے، قرآن میں خدا اعلان کرتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اور جو ہمارے اس میکانزم سے فرار اختیار کرے گا، ہماری یاد کو چھوڑ دے گا، ہماری عبادتوں کو چھوڑ دے گا، میرے سامنے راز و نیاز کرنے چھوڑ دے گا، رات کی تاریکی میں اٹھنا چھوڑ دے گا، یہ تاکیبات پڑھنا چھوڑ دے گا، ہاں یہ دعائیں پڑھنا چھوڑے گا، تو اس کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے؟ خدا کہتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. ایسے انسان کی زندگی تاریک ہی تاریک ہوگی جو اس خدائی میکانزم کو چھوڑ دے گا، جو خدا کا جو زندگی گزارنے کا ہمارے لیے جو میکانزم ہے اس کو چھوڑے گا. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو ہماری ذکر سے اعراض کرے گا، جو ہماری ذکر سے دوری اختیار کرے گا، جس کی زندگی میں یاد خدا نہ ہوگا، تو وہ اپنے آپ کو سیٹسفیکیشن کے لیے کہاں جائے گا؟ کلب جائے گا. وہ اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کہا جائے گا حرام محفلیں سجائے گا. وہ اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے کیا کرے گا؟ گناہوں میں غرق ہو جائے گا. اور پھر گناہوں میں غرق ہونے کے بعد جب انسان کو وہاں بھی سکون نہیں ملے گا، پھر کیا کرے گا؟ سوسائڈ اور خودکشی کرے گا، ہے نا. جو انسان کو فطری اور نیچرل لائف گزارنے کا طریقہ. لہذا امام رضا فرماتے ہیں کہ یہ 24 گھنٹے میں ایک حصہ خدا کے ساتھ راز و نیاز کے لیے ہونا چاہیے، عبادتوں کے لیے ہونا چاہیے، قرآن پڑھنے کے لیے ہونا چاہیے. امام رضا علیہ السلام کی سیرت میں بلند آواز میں امام کی شان میں ایک صلوات پڑھ دیجئے. امام نے اپنے ایک ساتھی کو، وہ امام کی زیارت کے لیے گئے تھے، ملاقات کے لیے گئے تھے، امام نے ان کو ہدیہ دیا. جیسے میں آپ کو ہدیہ دے رہا ہوں، میں آپ کو کیا دے رہا ہوں؟ یہ جو میں امام رضا کی حدیث بیان کر رہا ہوں، یہ کیا ہے؟ یہ جو آپ کو نماز محفل کے بعد ملے گا وہ گفٹ ہے، یہ جو اس وقت مل رہا ہے وہ گفٹ ہے. گفٹ کون ہے؟ یہ امام رضا دے چکے آپ کو کب سے. یہ گفٹ ہے ہماری زندگی میں انقلاب لانے کے لیے. تو امام رضا نے ان کو جاتے جاتے گفٹ دیا. جیسے بہت سارے زائرین جاتے ہیں، وہ وہاں سے کچھ گفٹ لے کے آتے ہیں. ابھی میں زائرین کے ساتھ تھا تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی بازاروں میں آپ دوسروں کے لیے گفٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ کوشش کیجئے کہ آپ خود اپنی فیملی کے لیے گفٹ بنے. کیسے؟ جب آپ یہاں سے جائیں گے تو آپ کے اخلاق میں 180 ڈگری تبدیلی ہونی چاہیے کہ وہ آپ کی بہن، آپ کی بیوی، آپ کی ماں، آپ کا باپ دروازہ کھولے، امام رضا کے روزے کی طرف رخ کرے، مولا آپ نے میرے لیے کتنا اچھا گفٹ بھیجا. یہ یہاں سے بد اخلاق ہو کے گیا تھا اور یہ بدل کے با اخلاق ہو کے آیا ہے.
مولا یہ تو صرف 24 گھنٹے کھاتا تھا, کبھی اس کی زبان سے شکریہ کے الفاظ نہیں نکلے. مولا میں اس کے سامنے پانی کا گلاس لے کے گئی, پینے سے پہلے اس نے مجھے شکریہ کیا اور میرے مرحومین والدین کی مغفرت کے لیے دعا کی. مولا کتنا بڑا گفٹ میرے لیے بھیجا ہے. کچھ لوگ سڑک سے گفٹ لے کے آتے ہیں, کچھ لوگ اپنی شکل میں کیا گفٹ لے کے آتے ہیں. سوسائٹی کے لیے گفٹ ہوتے ہیں, سوسائٹی کے لیے گفٹ ہوتے ہیں. تو یہ بھی گفٹ ہے. تو امام نے ان کو گفٹ دیا, ایک پیراہن دیا سیرت رضوی. تو امام رضا نے ان سے کہا دیکھو اس پیراہن کی حفاظت کرنا, اس پیراہن میں نے 1000 مرتبہ اللہ کی کتاب قرآن کا ختم کیا ہے. کتنے مرتبہ؟ میرے اور آپ کے یہ موبائل گواہی دیں گے, مولا یہ صبح سویرے اٹھنے سے پہلے کسی کی میسیج نہیں دیکھتا تھا, خدا یہ صرف جب خلق خدا کی میسیج دیکھنے سے پہلے آپ کی میسیج قرآن کو دیکھتا تھا. ہمارے موبائل گواہی دیں گے. ہم جس کمرے میں رہتے ہیں وہ کمرے گواہی دیں گے. خدا اس کے کمرے میں اس نے 20 سال بیتے ہیں, ان 20 سالوں میں اس نے کم سے کم قرآن کا 20 مرتبہ کیا کیا ہے, ختم کیا. 20 مرتبہ قرآن پورا پڑھا ہے. ہمارے در و دیوار گواہی دیں گے. امام ان سے کہتے ہیں اس پیراہن کی حفاظت کرنا, میں نے اپنی زندگی میں اس میں 1000 مرتبہ قرآن مکمل پڑھا. یہی تو تھی زندانوں میں, قید خانوں میں جہاں کوئی فیسلٹی نہیں ہوتی تھی, ہمارے امام انہی قید خانوں میں قرآن اور راز و نیاز اور مناجات کے ذریعے اپنے آپ کو مطمئن رکھتے تھے. لوگوں کو محلوں میں وہ سکون نہیں ملتا تھا جو ہمارے اماموں کو قید خانوں اور زندانوں میں سکون ملتا تھا. لوگ بڑے بڑے محلوں میں پریشان ہوتے تھے, اور وہ زندان میں جہاں ان کو کھانا بھی نہیں ملتا تھا, ہوا بھی نہیں ملتی تھی, یہ تک پتہ نہیں چلتا تھا دن ہے یا رات, لیکن وہ اس تاریکی کو خدا کی عبادتوں کے ذریعے نور میں بدل دیتے تھے. تو لہذا امام رضا علیہ السلام ٹائم مینجمنٹ کے سلسلے میں امام رضا کی پہلی وصیت کیا ہے؟ 24 گھنٹے میں ایک حصہ کس کے لیے ہونا چاہیے؟ خدا کی مناجات کے لیے. پھر دوسرا حصہ امام فرماتے ہیں وساطن لامر معاش, ایک حصہ 24 گھنٹے میں سے خدا کے ساتھ راز و نیاز کے لیے ہونا چاہیے, اور ایک حصہ کس کے لیے ہونا چاہیے؟ معاش کے لیے ہونا چاہیے, رزق و روٹی کے لیے ہونا چاہیے, اپنی زندگی کا معیار بہتر بنانے کے لیے ہونا چاہیے, اپنی فیملی کی ضرورتوں کو, ان کی نیڈز کو فراہم کرنے کے لیے ہونا چاہیے, اپنا معیاری زندگی بہتر بنانے کے لیے ہونا چاہیے, فقر و تنگ دستی کا مقابلہ کرنے کے لیے ہونا چاہیے. اہل بیت علیہ السلام للی پوتوں کی تربیت نہیں کرنا چاہتے ہیں. للی پوت سمجھ رہے نا, ایک ہے نا انگلش میں وہ سٹوری, چھوٹے چھوٹے وہ ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے لوگ. اہل بیت انسانوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں جو خدا, جو ڈیپینڈنٹ نہ ہو, انڈیپینڈنٹ ہو. ہر زمانے میں اہل بیت علیہ السلام نے خود اور ایسی شیعوں کی تربیت کی جو ایک ایک شہر کی ذمہ داری سنبھالتے تھے. ایسے شیعوں کی تربیت کی اہل بیت نے. یہ رات کے اندھیرے میں اہل بیت علیہ السلام نے جو لوگوں کی خدمت کی, وہ کیسے کرتے تھے؟ وہ کام کرتے تھے. امام موسیٰ کاظم یا امام رضا ہی کے بارے میں ہے کہ امام موسیٰ کاظم بڑھاپے میں عصا لے کر اپنے کھیت میں کام کر رہے تھے. وہاں سے بولے بالے ایک شیعہ گزرے ہماری طرح, کرے مرے مولا اگر اسی حالت میں آپ کی موت واقع ہو گئی, لوگ کیا کہیں گے کہ ان کے شیعوں کے امام مالی دنیا کماتے کماتے کیا اس دنیا سے چلے گئے. تو مولا آپ کی موت کس حالت میں واقع ہوگی؟ کہا میری موت اسی حالت میں واقع ہوگی جس حالت میں میرے جد محمد مصطفیٰ کی موت واقع ہو گئی. میری موت اسی حالت میں ہوگی جس حالت میں میرے جد علی مرتضیٰ کی موت واقع ہو گئی. ان کی موت بھی راہ خدا میں واقع ہوئی. اگر میں اسی دنیا میں مالی دنیا حاصل کرتے کرتے, معاش حاصل کرتے کرتے, رزق حلال کماتے کماتے اس دنیا سے چلا گیا تو میں بھی راہ خدا میں میری موت واقع ہوگی. یہ جو دین اور دنیا میں آپس میں ٹکراؤ, محمد و آل محمد کے سانچے میں اگر ہماری زندگی ہوگی تو دین اور دنیا میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے.
بلکہ محمد و آل محمد کی تعلیمات کے سائے میں جس طرح انسان مصلی پر بیٹھ کر تسبیحات میں لے کر قرآن پڑھ کر دعاؤں کی کوئی کتاب لے کر مطمئن ہوتا ہے میں خدا کی عبادت کرتا ہوں، اگر ہماری زندگی محمد و آل محمد کی سیرت کے سائے میں ہو تو جو ٹائم انسان اپنی دنیا بنانے کے لیے، اپنا لائف سٹائل بہتر بنانے کے لیے خرچ کرتا ہے دکان میں، آفس میں، وہ بھی اس کے لیے عبادت شمار ہوگا، لمحہ لمحہ انسان کے لیے عبادت شمار ہوگا۔ جیسے ہے بھی پیغمبر کسی جنگ سے واپس آ رہے تھے تو جا رہے تھے، اب شہر کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں ایک طاقتور انسان، ایک فزیکلی فٹ جوان کھیت سے واپس آ رہا تھا، کھیت سے باہر آ رہا تھا، تو جو پیغمبر کے ساتھ جوان تھے، ہاتھوں میں تلوار، ہاتھوں میں تیر، ہاتھوں میں اسلحے، تو انہوں نے پیغمبر کے حضور میں فرمایا، کہا یا رسول اللہ اگر یہ جوان بھی ہمارے ساتھ ہوتا تو اس کو بھی جہاد کی فضیلت نصیب ہوتی۔ یعنی اس مجاہد کو یہ احساس تھا ہم راہ خدا میں جہاد کر رہے تھے اور یہ مجاہد کیا دنیا میں مصروف تھا، تو پیغمبر نے اس کھیت سے باہر آنے والے جوان سے کہا ذرا یہ اپنے ہاتھ دکھاؤ، تو اس نے اپنے ہاتھ دکھائے، ان ہاتھوں پر آبلے پڑے ہوئے تھے۔ آبلے سمجھ رہے نا؟ پیغمبر نے ان چھالوں، ان آبلوں کا بوسہ لیا اور فرمایا، ہاتھ بلند کر کے اس مزدور کا، رزق حلال کے لیے گھر سے نکلنے والے جوان کا، کہا وہ جوان جس کا رزق حلال کماتے کماتے ہاتھوں کا یہ حال ہو جائے، نار جہنم اس پر حرام۔ پیسہ کمانا حرام نہیں ہے، پیسہ کمانا تانا، انسان کو اس پر تانا نہیں دیا جا سکتا، دنیا پرستی کا لیبل نہیں لگایا جا سکتا، مگر یہ کہ انسان کس نیت سے کیا کما رہا ہے۔ تو مولا نے فرمایا ایک حصہ خدا کی عبادت کے لیے، دوسرا حصہ 24 گھنٹے میں کس کے لیے؟ اپنی معاشی کے لیے، اپنی معیشت کے لیے، اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، رزق حلال کے لیے ہونا چاہیے۔ تیسری چیز ہم فرماتے ہیں 24 گھنٹے کو انسان کیسے ڈیوائیڈ کرے؟ رضوی ٹائم مینجمنٹ۔ پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں، رضوی ٹائم مینجمنٹ۔ پھر امام فرماتے ہیں، ٹائم میرا ختم ہو گیا، بس ٹرانسلیشن کرتا ہوں، ختم۔ پھر فرماتے ہیں امام وساعۃ لمعاشرۃ الاخوان والثقات والذین یعرفون عیوبکم ویحلفون ویخلصون لکم فی الباطن۔ تیسرا حصہ ان 24 گھنٹوں میں ان لوگ اپنے دینی بھائیوں کے ساتھ خرچ ہونا چاہیے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بیتنا چاہیے۔ یہ بھی انسان کی ضرورت ہے۔ ہم انسان سوسائٹی میں رہتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے سوسائٹی میں کیا گزر رہی ہے۔ سوسائٹی میں سب کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، کوئی بیمار ہے اس کی عیادت کے لیے جائیں، کسی کو مشکل ہے اس کو اچھا مشورہ دینے کے لیے جائیں، اس کو حوصلہ بڑھانے کے لیے جائیں۔ بھائی اگر ہم مومن ہیں، اگر ہم ایک سوسائٹی ہیں تو ہمیں سوسائٹی کا کیا پتہ ہونا چاہیے۔ لہذا یہاں فرماتے ہیں ایک حصہ اپنی دینی بھائیوں کے ساتھ گزارنا چاہیے، اور وہ بھی کس لیے؟ تاکہ وہ تمہیں آشنا کرے تمہارے عیبوں کے بارے میں، یعنی معاشرے میں ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جو تمہیں انسان بنانے میں مدد کرے، تمہیں اپنے عیوبوں، اپنے عیب، اپنی کوتاہیوں، اپنے کمزوریوں کو دور کرنے میں تمہارا ہاتھ بٹائے۔ صلہ رحم کی کتنی تاکید کی گئی ہے۔ نبی نے فرمایا سر سنتین تصل رحمک، 2 سال کا اگر راستہ طے کرنا پڑ جائے اپنے عزیزوں دوستوں کے ساتھ صلہ رحم کرنے کے لیے، 2 سال کا راستہ طے کرو، لیکن اپنے رشتہ داروں اور اپنے دوستوں کے پاس پہنچ جاؤ۔ اور آج کے زمانے میں، ہر زمانے میں، آج کے زمانے میں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اسلام میں چھٹی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ اسلام میں چھٹی یعنی یہ نہیں کہ اب ہم کیا 2 بجے دن تک سوتے رہیں۔ اسلام میں چھٹی کا کانسیپٹ نہیں ہے جو ویسٹرن کلچر میں ہے، اب مستی کرو، موج مناؤ۔ اسلام میں چھٹی کا کانسیپٹ یہ ہے، آپ دیکھیں گے شب جمعہ اور جمعہ کے لیے زیادہ عبادتیں، زیادہ دعائیں ہیں، تاکہ انسان روحانی طور سے کیا ریچارج ہو جائے، اس کی روح تازہ ہو جائے، اس کی روح۔ اور دوسری ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے پاس جائے، اپنے مومن ہمسایوں کی خبر گیری کرے۔ شہید سلیمانی کے بھائی سہراب سلیمانی کہتے ہیں شہید سلیمانی ہر جمعہ اپنے رشتہ داروں کو گھر بلاتے تھے نماز جمعہ کے بعد۔
ان کو کھانا کھلاتے تھے، اور ہر جمعے ان کے گھر میں کیا مختصر مجلس ہوتی تھی، اور سال میں 3-4 مرتبہ جو ان کے دوست تھے، پرانے دوست تھے پورے ایران میں، 2-3 مرتبہ ان کو تہران بلاتے تھے، تہران ان کو گھمانے لے کے جاتے تھے، اور اپنے گھر میں ان کو مہمان رکھتے تھے۔ یہ ایسے ہی پاپولر نہیں ہوئے بھائی، ان کے پیچھے کوئی میڈیا نہیں تھی جنہوں نے ان کو کیا کیا ہو، بہت ہائی لائٹ کیا ہو، نہیں، انہوں نے وہ طریقہ زندگی اپنایا جس کی وجہ سے یہ لوگوں کے دلوں کے محبوب بن گئے۔ تو مومن اس کو کہتے ہیں جس کو سوسائٹی کا پتہ ہو، آس پاس کا پتہ ہو۔ چوتھی چیز امام فرماتے ہیں، اور بس اسی کے ساتھ زحمت آپ لوگ کی تمام، امام فرماتے ہیں وَسَاعَةً تَخْلُونَ فِيهَا لِلَّذَّاتِكُمْ وَبِهَٰذِهِ تَقْدِرُونَ عَلَى الثَّلَاثِ سَاعَات۔ چوتھا حصہ جو اپنے 24 گھنٹے کا ہونا چاہیے وہ حلال لذتوں کے لیے مخصوص ہونا چاہیے، حلال لذتوں کے لیے مخصوص ہونا چاہیے۔ امام فرماتے ہیں ان حلال لذتوں کے لیے جو تم ٹائم رکھو گے، فیملی کو لے کے گئے کسی ہوٹل میں ان کو کھانا کھلایا، فیملی کو لے کے گئے کسی جگہ گھمانے کے لیے، بچوں کو لے کے گئے کسی جگہ، سوئمنگ پول تھا، کوئی وہاں پر گناہ کا کوئی گناہ میں مبتلا ہونے کا خوف بھی نہیں تھا، فیملی کو لے کے گئے وہاں، جم لے کے گئے بچوں کو، سائیکل لے کے نکلے گھر سے صبح بچوں کے ساتھ، بیٹ اٹھایا بچوں کے ساتھ چلے کھیلنے کے لیے گئے، ہزار طریقے نا حلال لذت کے۔ امام فرماتے ہیں جو ٹائم تم حلال لذتوں کے لیے دو گے، یہ چوتھا حصہ ان پہلے 3 حصوں کے لیے تمہارا مددگار بنے گا۔ وَبِهَٰذِهِ یہ جو چوتھا حصہ جو تم گزارو گے حلال لذتوں کے لیے، جائز لذتوں کے لیے، اس کے ذریعے تمہیں خدا کی عبادت کرنے میں بھی مدد ملے گی، اس کے ذریعے تمہیں اپنا بزنس کرنے میں بھی کیا مدد ملے گی، اس کے ذریعے اپنے دوستوں کے ساتھ صلہ رحم کرنے میں بھی تمہیں کیا مدد ملے گی، حلال لذتیں۔ آج سارے پیرنٹس پریشان ہیں بچوں کی تربیت کے سلسلے میں، تو آسمان سے فرشتے تھوڑے ہوں گے ہماری بچوں کی تربیت کے لیے، تو ہمیں اپنے لائف سٹائل میں چینجنگ لانی ہے۔ جس طرح ہم ان محفلوں اور مجلسوں کے لیے چندہ دینا، نظر و نیاز دینا عبادت سمجھتے ہیں، آج کے ذمہ دار مومنوں کی ذمہ داری ہے بچوں کو، آرگنائزیشنز کو کیمپ کرنے کے لیے، بچوں کو پکنک لے جانے کے لیے اپنے جیب سے پیسہ دے۔ جس طرح مجلس کے لیے ہم پیسہ دینا عبادت سمجھتے ہیں، آج کے دور میں نوجوان نسل کو تربیت کرنے کے لیے، کیمپ کرنے کے لیے، کھیل کود کے ٹورنامنٹس کرنے کے لیے، پکنک کرنے کے لیے مومنین کو آگے آنا چاہیے، اس لیے کہ ان کے ذریعے بھی بچوں کی تربیت کی جا سکتی ہے۔ یقین مانیے آج تو ایران میں بہت ساری ایسی مسجدیں بن رہی ہیں جہاں جم بھی ہے، جہاں کھیل کود کے سامان بھی ہے۔ میں خود تہران میں ایک ایسی مسجد دیکھ کے آیا ہوں جہاں مسجد کے گراؤنڈ فلور پر باقاعدہ جم بنا ہوا ہے، لیڈیز بھی ایک ٹائم پر آتی ہے اور کیا جینٹس بھی ایک ٹائم پر آتے ہیں۔ ضرورت ہے آج کی ضرورت ہے یہ۔ تو امام فرماتے ہیں انسان کی زندگی کے جو 24 گھنٹے ہیں، ان کے جو ٹائم مینجمنٹ ہونی چاہیے وہ ایسی ہونی چاہیے، ایک حصہ خدا کے لیے ہو، ایک حصہ اپنے بزنس اور معاش کے لیے ہو، ایک حصہ مومنین کے ساتھ بیتنے کے لیے ہو، ایک حصہ جائز اور حلال اور پاک لذتوں سے استفادہ کرنے کے لیے ہو۔ امام فرماتے ہیں اس تیسرے حصے کے ذریعے ہی تم کیا باقی 3 کام انجام دینے کے لیے کیا تیار اور آمادہ ہو سکتے ہو۔ خدا ہم سب کو معصومین علیہ السلام کی معرفت نصیب فرمائے، خدا ہم سب کو معصومین کا طرز زندگی، معصومین کا لائف سٹائل اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے، خدا ہمیں معصومین اور امام رضا کے فرمودات کے مطابق، فرمان کے مطابق اپنے 24 گھنٹے اور اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جن مرحومین نے ہمیں محمد و آل محمد کی محبت پر تربیت کی، اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے ہوں، خدا ان کو محمد و آل محمد اور امام رضا کی شفاعت نصیب فرمائے۔
جن مرحومین نے، جن علماء نے ہمیں محمد و آل محمد کے پیغام سے آشنا کیا ہے، اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے ہوں، خدا ان سب کو امام رضا اور محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب فرمائیں۔ دین کے جن خدمت گزاروں کی خدمت کے نتیجے میں ہمیں محمد و آل محمد کی معرفت ملی ہے، ان کی محبت میں اضافہ ہوا ہے، خدا ان کے دین کے خدمت گزاروں کو بھی کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں۔ اگر یہ دین کے خدمت گزار ہمارے علماء زندہ ہے، خدا ان کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرمائیں، ہمیں ان کی خدمات کا قدردان بننے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ پوری دنیا میں جو دین کے خدمت انجام دے رہے ہیں، خصوصاً رہبر معظم انقلاب حضرت آیت اللہ عظمہ سید علی خامنہئی، حضرت آیت اللہ عظمہ سید علی سیستانی، سید مقامت سید حسن نصر اللہ، اور پورے دنیا میں جو راہ امامت اور ولایت کے لیے دن رات صرف کریں، خدا ان سب کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرمائیں، ان سب کو اپنے مشن میں کامیاب فرمائیں، ان کے جانثاروں کو اپنے راستے میں کامیابی نصیب فرمائیں، ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرمائیں۔